الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَيُعَلِّمُنَا طَرِيقَ الدُّعَاء حيث قال اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب مساجد اہم تربیت گاہیں، اس پر گفتگو کی جائے. اس سے پیشتر کونین کی زینت، مالک جنت، شاہکار فطرت، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، آقائے نعمت کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، صلاة باقیتا ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس سے پیشتر رمضان کے اور روزے کے اور زکوٰۃ کے حوالے سے، تکمیلی ختم قرآن کے حوالے سے گفتگو کی گئی. ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے بہت اچھوتا ہے. مساجد اہم تربیت گاہیں، یعنی مسجدوں سے ہی قوم کی تربیت ہوتی ہے. در حقیقت مسجد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ اور جگہوں سے وہ کام نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی سے ہر چیز عطا فرمائی، اسی کو مرکز و محور بنایا اور ساری کائنات پر حکومت کر کے بتایا. اصحاب صفہ کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو یا قوم جو آئے تو ان کے حالات کے سنوارنے کا مسئلہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسائل کو مساجد میں ہی حل فرمایا کرتے تھے. آپ مسجد نبوی کو یوں اہمیت دیتے کہ جب بھی سفر فرماتے مسجد نبوی سے سفر کا آغاز فرماتے، اور جب آقا علیہ السلام باہر سے تشریف لاتے تو مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور فرماتے پہلے مسجد میں جاؤ، خبر گھر پہنچا دو، پھر اس کے بعد گھر پہنچو تاکہ گھر کے انتظامات گھر کی خواتین کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. ارے یہ کیا کم اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا اللہ کے رسول نے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تم لوگ جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، ریاض الجنہ سے گزرا کرو تو اچھر لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا یہ ریاض الجنہ کیا ہے، یہ جنت کی کیاریاں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق الذکر والمساجد، حضور نے فرمایا ذکر کی محفلیں اور مسجدیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مقام جو ہے ریاض الجنہ بن جاتا ہے، اور جو مسجد ہوتی ہے وہ مسجد بھی ریاض الجنہ، جنت کا خطہ کہلاتی ہے. اب ہر آدمی اپنے گھر کو ریاض الجنہ بنا سکتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کو ریاض الجنہ بنا سکتا ہے. کیوں؟ آقا نے فرما دیا ذکر کی محفلیں ریاض الجنہ ہیں، جنت کی کیاریاں ہیں. تو اگر ہم اپنے گھروں میں ذکر کا اہتمام کریں تو ہمارا گھر بھی جنت کی خطہ بن جائے گا، جنت کا حصہ بن جائے گا، ریاض الجنہ بن جائے گا. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت فرمائی مسجد نبوی کے ذریعے سے. ایک موقع پر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम मिशकात की हदीस पाक है, रावी कसीर रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिन कुरबतन मिन कुरबिद दुनिया। हुजूर फरमाते हैं जो कोई बंदा किसी मोमिन से कोई दुनियावी तकलीफ को दूर करता है, दुनिया की कोई तकलीफ है उस तकलीफ को दूर कर दे, बीमार था इलाज का एहतमाम कर दे, और आदमी भूखा था खाने का एहतमाम कर दे, गर्ज की वो तकलीफ में है, आका फरमाते कोई दुनियावी तकलीफ को वो दूर करेगा। नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुरबतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, दुनिया में ये मोमिन की तकलीफ को दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला महशर में इस तकलीफ दूर करने वाले आदमी की तकलीफ को दूर फरमा देगा। महशर में तो ज्यादा जरूरत है, महशर में ज्यादा जरूरत है, वहां पे अल्लाह ताला ने वादा फरमा लिया, और हमारा परवरदिगार सच्चा भी है, और जो वादा फरमाता है उस वादे की तकमील भी अता फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला ने। और वो लोग गौर करे जिनका माबूद माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठा है, वादे के खिलाफ करता है, उनका मसला है। हमारा परवरदिगार ऐसा परवरदिगार है कि उससे ज्यादा सच कोई नहीं बोलता है, सबसे सच्चा परवरदिगार है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया की कोई तकलीफ जो बंदा दूर करेगा किसी की, अल्लाह ताला उस तकलीफ दूर करने वाले बंदे की तकलीफ को महशर में दूर फरमाएगा। और क़यामत का लफ्ज आया है, क़यामत दो मानों में इस्तेमाल है। एक क़यामत पहली बार जब सूर फूका जाएगा, क़यामत जब दूसरी बार सूर फूका जाएगा इंसानों को महशर की तरफ ले जाने के वास्ते, दोनों सूर फूकने को क़यामत कहा जाता है। तो जो कोई तकलीफ को दूर करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। अब क़यामत के दिन गौर करें, जब पहली बार सूर फूका जाए तो बदन से रूह निकले तो तकलीफ हो, कब्र से आदमी निकले तो तकलीफ हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन तकालीफ से बचना है तो किसी मोमिन की तकलीफ को दूर कर दो, इन तमाम तुम्हारी तकालीफ को दूर कर दिया जाएगा। ऐसे ये हदीस पाक में यूं आया, हुजूर यूं फरमाते हैं, ये हदीस का जुज़ चल रहा है, मसाजिद अहम तरबियत गाह है। आका फरमाते मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरा अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। कोई तंग दस्त है, परेशान हाल आदमी है, कोई बड़ा परेशान आदमी नजर आ रहा है, हुजूर फरमाते उस परेशान तंग दस्त आदमी की के ऊपर जो आसानी पैदा करे, जो भी उसकी जरूरियात है आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उस आसानी करने वाले पे आसानी फरमाता है। दुनिया में भी आसानी फरमाए, आखिरत में भी आसानी फरमाए। और ये जो बात आ रही है इस बात पे अल्लाह तबारक व तआला पहले मुझे फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमन सतरा मुस्लिमा सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो कोई बंदा किसी बंदे के ऐबों को दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह ताला उसके ऐबों को दुनिया और आखिरत में छुपा लेगा, दुनिया और आखिरत में ऐबों को छुपा लेगा। अब सोचे गौर करके, अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि ऐबों को छुपाया जाए, अल्लाह ताला की आदत करीमा यही है कि ऐबों को छुपा लिया जाए। तो जो बंदा ऐबों को छुपाए, हुजूर फरमाते अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों को छुपा लेगा। और ये सब तरबियत कहाँ पे फरमा रहे हैं? मस्जिद नबवी में फरमा रहे हैं हुजूर, मस्जिद नबवी से पैगाम आका अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। मालूम ये हुआ कि जो मस्जिदों से काम हो सकता है वो कहीं और से नहीं हो सकता है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि मस्जिदों से हमारा रिश्ता मजबूत हो, मस्जिदों से रिश्ता मजबूत कर ले। देखें ईमान कितना मजबूत हो जाता है, जिसका रिश्ता मजबूत, देखो घर से जब आदमी का रिश्ता मजबूत होता है तो घर वालों से मजबूत हो जाता है। हम जिसके घर ज्यादा आते जाते हैं तो उससे रिश्ता हमारा ज्यादा मजबूत होता है। जब दुनिया का ये कायदा है कि जिसके घर हम आएंगे जाएंगे उससे हमारा रिश्ता मजबूत हो जाएगा, तो अगर परवरदिगार आलम के घर हम आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से हमारा रिश्ता बड़ा मजबूत हो जाएगा। इसलिए रिश्ता मजबूत करना है तो मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करने की जरूरत है। अल्लाह ताला देखिए कैसे इनाम अता फरमाता है। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्द फी औनि अखीह।
حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے نا، آج ہمارے معاشرے کا رجحان ہو چکا ہے، دوسرا جو ہے آئے گا ہم کو ڈانٹ پھٹکار کے چلا جائے گا، اس کی بات کا برا نہیں مانے گا، لیکن اگر بھائی نے کچھ بول دیا تو منہ بگڑا ہوا ہے، ایک دم حالات خراب ہو جاتے، کشیدہ ہو جاتے، جبکہ دوسرا بول رہا ہے جب اس کو نظر انداز کر رہے ہو تو یہ تو بھائی ہے اپنا۔ اور اپنے یہاں ایک سوچ اور ہے، بہت خطرناک سوچ بن چکی ہے کہ بھائی بھائی بولے رشتہ بھی کرتے ہیں نا تو بھائی بھائی نہیں کریں گے، بولے جمتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے، جبکہ آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تم رشتہ دار کو زکوٰۃ دو گے ڈبل ثواب ملے گا۔ ارے رشتہ دار سے تم رشتہ قائم رکھو، ایک تو رشتہ قائم کرنے کا ثواب ملے گا اور دوسرے صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، ہے نا۔ تو اس لیے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے چلے۔ اب عام طور سے لوگ بیان سننے کے لیے جمعہ کو آتے ہی ہیں، کتنی دور دور سے آتے ہیں، تو بیان سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معلومات میں اضافہ ہو، علم بڑھ جائے۔ تو جو لوگ تو دور دور سے آتے ہیں یا جو بھی سننے کے لیے آتے ہیں وہ تو خوش ہو جائے، اس لیے کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور فرماتے جو بندہ علم حاصل کرنے کے واسطے راستہ چلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ ارے جو علم حاصل کرنے کے لیے چلا، لمبے لمبے بیانات کے لیے چلا، اگر علم حاصل کرنے کے لیے جہاں بھی گیا معلوم یہ ہوا کوئی بزرگ آئے کچھ معلومات دے رہے ہیں، ان کے پاس چلا، جلسہ ہو رہا ہے، کوئی بزرگ عالم دین آئے، انہوں نے کچھ باتیں بتا دی، جمعہ میں پہلے آیا، آنے کا مقصد علم حاصل کرنا، تو چل رہا یہ دنیا کا راستہ، لیکن اللہ تعالی حقیقت میں جنت کے راستے کو آسان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے جنت کے راستے کو۔ تو معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن دیا، جو بندہ علم کے لیے چلا، علم کے لیے چلا، علم کے لیے چل رہا ہے، جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کر رہا ہے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارا داخلہ جنت میں فرما، حضور نے فارمولہ عطا فرما دیا، جنت کے راستے کو آسان کرنا ہے تو علم جہاں بھی ملتا ہے حاصل کرنے کے لیے چل پو، تم راستہ یہ طے کرو گے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان فرمائے گا، علم حاصل کرنے کے لیے چل پڑو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارُسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو لوگ جس گھر میں جمع ہوں اور جو قوم کسی گھر میں جمع ہو، اللہ کے کسی گھر میں، بیت من بیوت اللہ، اللہ کے کسی گھر میں، مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہم کو خوش نصیب بنایا کہ اپنا گھر بنواتا ہے تو بندوں کا وسیلہ لوگوں کو بتاتا ہے، ورنہ پروردگار عالم کیا اپنا گھر بنا نہیں سکتا ہے؟ ساری دنیا اپنا گھر عالی شان بناتی ہے، لیکن میرا پروردگار بندوں کو ذہن دیتا ہے تم میرے گھر کی تعمیر کرو، بندوں کو وسیلے کا ذہن پروردگار دے رہا ہے۔ اچھا گھر تعمیر ہو جاتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں گھر میں، تو تعمیر کراتا ہے پروردگار عالم گھر کو، اور جو اس کے گھر میں آئے جائے اس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قوم اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، کیوں؟ تاکہ قرآن کی تلاوت کی جائے، آپس میں مسئلے مسائل سیکھے جائیں۔ کہا جمعہ کے دن جمع ہوئے، کہا آپس میں مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے جمع ہوئے، کہا ظہر میں آئے، کہا درس میں شامل ہونے کے لیے نماز کے بعد، کہا عصر میں آئے، کہا درس قرآن ہوتا ہے اس میں شامل ہونے کے واسطے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں جو قوم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے اس لیے کہ کتاب اللہ کی تلاوت ہو اور مسئلے مسائل سیکھے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 4 نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اوپر سکینہ کا نزول فرماتا ہے،
اب سکینہ ہم سمجھیں گے نہیں سکینہ کیا ہے. علامہ نووی علیہ رحمت الرضوان نے سکینہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ سکینہ جن کو مل جاتا ہے تو ان کو دنیا اور آخرت ہر جگہ اللہ تعالیٰ چین عطا فرماتا ہے. تو سکینہ نازل ہوگا تو دنیا میں بھی چین مل جائے گا, آخرت میں بھی یعنی قبر میں بھی چین مل جائے گا, محشر میں بھی چین مل جائے گا. تو جو جمع ہو قرآن, اس لیے اللہ کے کسی گھر میں کی کتاب اللہ کی تلاوت ہو, مسئلے مسائل سیکھے جائیں, تو پہلی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینے کا نزول فرما دیتا ہے. اب دوسری نعمت وغشیتہم الرحمہ, حضور فرماتے اللہ کی رحمت ان لوگوں کو گھیر لیتی ہے. اللہ کی رحمت ان لوگوں کو کیا ہے, گھیر لیتی ہے. جب رحمت خداوندی گھیر لے تو بندہ اللہ کی رحمت میں زندگی گزارے, اور جب اللہ کی رحمت میں زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں بھی برکت دے, گھر کے ماحول میں بھی برکت عطا فرمائے, اور زندگی میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ کر گھیر لیتی ہے. تیسری نعمت وحفتہم الملائکہ, حضور فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں اپنے پروں سے ان لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں, پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. ارے کوئی سیٹھ ہوگا جو دھوپ میں کھڑا ہو تو ان کے غلام جا کے چھتری لگا دیتے ہیں, لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذکر کرنے والا بندہ, قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ, مسئلے مسائل سیکھنے والا بندہ جو اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر یہ مسائل سیکھے, قرآن کی تلاوت کرے, اللہ تعالیٰ دنیا کو ان کا مقام بتا رہا ہے کہ سیٹوں کے لیے کوئی چھتری لگاتا ہو, لیکن اس بندے کے واسطے میں اپنے فرشتوں کے پروں کی چھتری لگا دے رہا ہوں. پروں کی چھتری اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلَهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھی نعمت یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پاس کون ہے, اللہ کے پاس کون ہے, بولے نا بھائی, فرشتے کون ہیں. ارے جہاں فرشتے نہ پہنچے وہاں میرے مصطفیٰ پہنچے. معلوم یہ ہوا فرشتوں کی جہاں رسائی نہیں وہاں مصطفیٰ کی رسائی. جب فرشتے اللہ کے اتنے مقرب ہوتے کلام سنتے ہیں تو میرے مصطفیٰ تو مدینے میں بیٹھ کر مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے ہے نا. تو آقا علیہ السلام کی وہاں تک رسائی ہے. تو فرشتے ہیں اللہ کے نیک بندے, مقرب بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے واسطے چوتھی نعمت یہ کہ جو میرے پاس جماعت ہوتی ہے ان جماعت میں ایسے ذکر کرنے والوں کا میں تذکرہ فرماتا ہوں. اور یہ ساری بات حضور نے کہاں فرمائی, مسجد نبوی کے اندر فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ مسجد نبوی اور مصلی امامت سے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ اصلاح معاشرہ کا ذہن دیا جاتا ہے, لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا ہو کیا نہیں. یہ مسجد کی اہم تربیت گاہ ہے, اسی لیے مساجد قرار پائیں. ایک حدیث پاک میں یوں آیا, کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ترمذی اور مشکات کی حدیث پاک. وہ فرماتے ہیں میں ایک صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کہاں پر؟ فی مسجد دمشق, دمشق کی مسجد میں, یعنی مسجد اقصی میں. مسجد اقصی میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس. ابھی آپ اپنے بارے میں غور کریں, ہم لوگ بھی غور کریں. خوب رمضان ایک واٹس ایپ پہ بڑا اچھا میسج چل رہا تھا, اتنا اچھا میسج, مسلمان کی عبادت پہ تعجب. ایک چاند نظر آئے تو عبادت میں لگ جائے, دوسرا چاند نظر آئے تو گھومنے پھرنے میں عبادت چھوڑ دے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا چاندی ایک ہی چاند ہے. رمضان کا نظر آیا تو خوب پڑھے, اور عید کا نظر آیا تو عید کے بارے میں یاد رکھیں خوشی کا دن بھی ہے اور سزا کا دن بھی ہے. عید کا دن خوشی کا دن بھی ہے اور سزا کا دن بھی ہے. عید کے دن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یوم العید, یوم العید, یوم العید اور یوم الوعید. عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے. تو جو بندہ عبادتوں میں مصروف رہا اس کے لیے عید کا دن ہو گیا, اور جو تو مہینے بھر کے بعد چھٹکارا پایا, قیدی چھوٹا اور اس کے بعد لگ گیا اپنے اس میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور دیگر صحابہ اور خلفاء کے فرمان کے مطابق وعید کا حقدار وہ بندہ بنتا ہے. وعید یعنی دھمکی, اللہ تعالیٰ کی دھمکی کا حقدار بنتا ہے. اب افسوس کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ تو نظر نہیں آتے ہیں,
الوداع الوداع خوب پڑھا جاتا ہے نا. تو کاہے کا افسوس ہوتا ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کو افسوس کس چیز کا ہے؟ مجھے تو لگتا ہی نہیں کسی کو افسوس ہوتا ہے. اگر افسوس ہوتا, جس کا انتقال ہوتا ہے, موٹی سی بات بتا رہا ہوں, جس کا انتقال ہوتا ہے آدمی اس کے غم میں رہتا ہے تو اس کی باتوں کو یاد کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کا فائدہ ہو, اس کے فرمان پہ عمل کرتا ہے, اس کے قول پہ عمل کرتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے, تذکرہ کرتا ہے. اگر رمضان کے جانے کا افسوس ہوتا تو رمضان نے روزے کا ذہن دیا تھا, رمضان نے قرآن کی تلاوت کا ذہن دیا تھا, رمضان نے مسجدوں میں آنے کا ذہن دیا تھا. اگر افسوس ہوتا تو رمضان کی تعلیمات پہ عمل ہوتا. لیکن جانے کا افسوس بہت زیادہ ہو گیا. اتنا افسوس ہوا کہ اب عید کے بعد عیدی کو امام صاحب کو دکھیں گے آپ عید کے دن. اللہ خیر کرے, اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بتائیے ایک موٹی سی بات, 5 ٹائم کی نمازیں کیا ہیں؟ زور سے بولے نا سبحان اللہ کہہ کے, فرض ہے سبحان اللہ. اور روزہ بھی کیا ہے رمضان کا؟ روزہ افضل ہے کہ نماز؟ نماز افضل ہے بھائی. اب بتائیے ایک افضل چیز ہے اس کو ہمیں کنارے رکھ دیے, تعجب کی بات ہے. اچھا عید کی نماز کیا ہے؟ عید کی نماز واجب ہے. واجب بڑا کہ فرض بڑا؟ فرض بڑا. لیکن عید کی نماز کے لیے نیا کپڑا آیا, عید کی نماز کے لیے نئی ٹوپی آئی. ارے یہی نہیں, عید کی نماز کے لیے نئی چٹائی بھی آتی ہے عید کی نماز کے لیے. ایک واجب کے لیے اتنا اہتمام فرض کے لیے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد فرض گول. میں یہ نہیں کہتا آپ جہاں پہ نماز کا موقع ملتا ہے, شرط یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ امام ہو, اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, نماز کا اہتمام کر لو. نماز فرض ہے, جہاں پر وقت آ جائے نماز کا اہتمام کرو. لیکن امام کیسا ہونا چاہیے؟ غلام مصطفیٰ سے سمجھ میں آیا نا, صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, گڑبڑ شڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ گڑبڑ شڑبڑ کے پیچھے نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنا لائق کرتے ہیں, ورنہ جو نالائق ہے وہ لائق کرتے ہیں. ہم لوگ تو لائق کرتے ہیں الحمدللہ. امام کے پیچھے ایسا امام جو صحیح العقیدہ ہو اسی کو لائق کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں میں مسجد اقصی یعنی مسجد دمشق میں صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل, ایک شخص آ گئے, انہوں نے عرض کیا یا ابا الدرداء, اے ابو درداء, انی جئتک من مدینۃ الرسول لحدیث بلغنی انک حدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ. انہوں نے عرض کیا اے ابو درداء, میں مدینہ رسول یعنی مدینہ منورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں. مدینہ منورہ سے مسجد اقصی پہنچے, کیوں آیا ہوں؟ لحدیث بلغنی انک حدثته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک حدیث کے لیے مجھے خبر ملی کہ آپ وہ حدیث حضور سے روایت کرتے. ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر. اب بتاؤ جمعہ میں جو لوگ دور دور سے آتے ہیں کتنی حدیثیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ سبحان اللہ تو کہہ دو یار. ایک حدیث کے لیے مدینہ سے سفر ہو رہا ہے مسجد اقصی کا. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ایک حدیث ہے, مجھے خبر لگی ایک حدیث ہے جس کی روایت آپ آقا علیہ السلام سے کرتے ہیں. اور ما جئت لحاجہ, میں کسی اور ضرورت کے لیے نہیں آیا ہوں, خالی حدیث رسول کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث سننا چاہتا ہوں, اس حدیث کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, ہاں وہ حدیث میں سنائے دیتا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا, من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا, حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی کیونکہ وہ مدینہ سے گئے تھے مسجد اقصی ایک حدیث کے لیے. تو بتا دیا آپ گھبرائیں مت, اتنی لمبا سفر کر کے آئے. تو مصطفیٰ کریم نے آپ ہی کے بارے میں بشارت دی, آپ جیسے لوگوں کے بارے میں بشارت دی کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرا جز وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اچھا گھر سے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو طالب علم ہوئے کہ نہیں؟ طالب علم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مدرسے ہی میں بیٹھیں، اللہ نے نوازا ہے تو مدرسے میں بیٹھے۔ میں تو کہتا ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مدرسے کو آپ مت چھوڑیں، مدرسے سے بھی رشتہ مضبوط کریں، کیونکہ مدرسوں سے رشتہ کمزور ہوا گمراہی عام ہو گئی۔ مدرسوں سے رشتہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ عالم، مدرسہ اور مسجد، ان تین چیزوں سے رشتہ بنا کے رکھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عقیدے میں روزانہ استحکام اور پختگی عطا فرمائے گا، اس کا تجربہ بھی ہوگا آپ کو۔ تو ضرورت ہے، تو طالب علم ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے چلیں۔ فرماتے ہیں سنو آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے جو علم حاصل کرنے کے لیے بندہ چلا کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ منتری کوئی آتا ہے تو قالین بچھائی جائے، منتری آئے تو قالین بچھائی جائے۔ ارے قالین کی کیا وقار، کیا اس کی حیثیت۔ طالب علم چلتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے پروں کا، فرشتوں کا پر بچھایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات ہے، کبھی کبھی آدمی خوشی سے بچھاتا ہے، کبھی ناخوشی سے، یہ بھی ہے نا۔ ناخوشی سے بچھائے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ رضا لطالب العلم، طالب علم کو خوش کرنے کے لیے پروں کو بچھاتے فرشتے۔ معلوم یہ ہوا فرشتے خوشی خوشی اس لیے پر کو بچھاتے ہیں کہ طالب علم خوش ہو جائے۔ اب بتاؤ جب طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا انتظام فرما رہا ہے تو ہم لوگ تو دیوانے ایسے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ فطرے وغیرہ مدرسے میں اس لیے دیتے ہیں تاکہ طلبہ کا انتظام ہو جائے اور طالب علم خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ سب خوش ہو جانا چاہیے، سنت الہی پہ عمل کر رہے ہیں لوگ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ آقا فرماتے جب کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے، اور عالم ہونے کے لیے سند کا ہونا ضروری نہیں، پہلے بتائے دے رہا ہوں، عالم ہونے کے لیے سند ضروری نہیں۔ کبھی کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم لدنی سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے پہلے پروردگار عالم بناتا ہے، پھر ولایت کے منصب پہ فائز فرماتا ہے۔ تو درسگاہ جانا ضروری نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں تو آنا پڑے گا، آج کے دور میں آنا پڑے گا نا۔ آئیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے انشاءاللہ تو بولو یار۔ ہاں نہیں آتے تو کم سے کم یہ جمعہ کی بیانات میں آئیں، ظہر کے درس میں آئیں، عصر کے درس میں آئیں، تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں، چلیں گے آپ، اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان فرمائے گا۔ پہلے ایسے ولی اللہ تعالیٰ جن کو ولی بنایا کرتا تھا درسگاہ جانے ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے کہ نہیں یار؟ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم کہتے کسے، یہ بھی تعریف بھی سن لیں، عالم وہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، عالم وہ جو اپنے علم پر کیا ہے، عمل کرتا ہوں۔ اب اس تعریف سے کتنے لوگ شامل ہیں، کتنے لوگ باہر ہیں، آپ اندازہ لگانا۔ پوچھیں گے، حوالہ بھی دوں گا تفسیر معالم التنزیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے جو آسمان اور زمین میں ہیں عالم کے واسطے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے، اور مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ ہے عالم کا مقام، یہ ہے عالم کی شان جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور حضور فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے پہ ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند، اس کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، تمام ستاروں پر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کس چیز نے وارث ہے؟ اب اس حدیث سے ہٹ کے ایک حدیث بتا دیتا ہوں، اسی میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ حضور فرماتے انبیاء درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ درہم و دینار کی بات تو یہاں تک آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ کو سنایا تھا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہ حضور نے فرمایا ہم انبیاء کرام کی جماعت جو بھی چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے، کوئی ان کا وارث نہیں ہوتا،
تو جو بھی چھوڑ کے گئے سب صدقہ ہوتا ہے قوم کے لیے. تو وارث کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کہ انبیاء کرام درہم کا وارث نہیں بناتے, دینار کا وارث نہیں بناتے, روپیہ پیسے کا وارث کسی کو نہیں بناتے. اگر وارث بناتے ہیں وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ, علم کا وارث بنایا کرتے ہیں. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ, تو جس نے علم حاصل زیادہ حاصل کر لیا اس نے زیادہ وراثت کو حاصل کر لیا, اور جس نے علم کم حاصل کیا انبیاء کرام کا کم وارث بنا. یہ حدیث پاک حضرت ابو الدرداء نے مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو سنائی, اور ان کے کہنے پر جو مدینہ طیبہ سے گئے تھے تو معلوم یہ ہوا مسجدوں سے وہ کام ہو سکتا ہے جو کام دوسرے مقام سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مسجد بہت اہم تربیت گاہ ہے. ایسے ہی اور ایک حدیث پاک میں آیا, درود پاک پڑھے دیوانہ وار صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک حدیث پاک میں یوں آیا, مشکات شریف, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ, حضور اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر دو نشست گاہوں سے گزرے, دو محفلوں سے گزرے. فقال کلاہما علی خیر, حضور نے فرمایا یہ محفل والے بھی بھلائی پر ہیں, یہ محفل والے بھی بھلائی پر, دونوں بھلائی کر رہے ہیں, دونوں اچھا کر رہے ہیں. وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ, لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو دوسرے گروہ سے افضل ہے. دونوں بھلائی کر رہے ہیں, دونوں بھلائی کر رہے ہیں, لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو دوسرے گروہ سے افضل ہے. اما ہؤلاء, رہ گئے ان میں سے ایک, تو یہ لوگ یذکرون اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, عبادت میں لگے ہیں, ذکر کر رہے ہیں. فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم, تو یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور چاہے تو روک لے. ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو عطا فرمائے چاہے تو روک لے. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا هَؤُلَاءِ, رہ گئے یہ لوگ, فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ, بولتے ہیں نا فقہ کہیں ثابت نہیں ہے, یہی حدیث ہے فقہ ثابت کرنے کے لیے. فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ, رہ گئے یہ لوگ تو فقہ مسئلے مسائل سیکھتے سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُونَ, سیکھتے اور سکھاتے ہیں. فَهُمْ أَفْضَلُ, تو یہ لوگ اس گروہ سے افضل ہیں. یہ مسئلے مسائل سکھانے والے, یہ ذکر کرنے والوں سے افضل ہیں. اسی لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 رکعت نفل نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 رکعت نفل نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سوچیں آپ 70 رکعت پڑھنے کے لیے کم سے کم 70 منٹ لگیں گے, 70 منٹ لگیں گے, اور ایک مسئلہ سیکھنے میں بہت زیادہ 1 منٹ لگے گا. 1 منٹ, ایک مسئلہ سیکھ لیے, نماز کے مسائل کو سیکھ لیے, کہا ایک مسئلہ سیکھے, اللہ تعالیٰ نے 70 رکعت نفلوں کا ثواب عطا فرمایا. تو حضور نے فرمایا یہ جو مسئلے سیکھ رہے سکھا رہے ہیں یہ ذکر کرنے والوں سے بہتر ہے. کیوں؟ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کا استاذ اور معلم بنا کر بھیجا. یہاں پہ ایک علمی نکتہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا بنا کر بھیجا؟ معلم. معلم بولے تو استاذ, معلم بولے تو. اچھا بتاؤ کائنات میں حضرت جبرائیل ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو یار. تمام فرشتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرماتے مجھے ساری کائنات کا کیا بنایا گیا؟ تو وہ جبرائیل کا بھی معلم بنایا گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ اب وہ لوگ غور کریں جو جبرائیل کو حضور کا استاذ کہتے معاذ اللہ. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتاً, اور حضور نے حکمتاً کام کیا. معراج کی رات آقا تشریف لائے, 2 دنوں تک آتے جبرائیل آئے. آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھ رہے, وہ بھی نماز پڑھ رہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جبرائیل نماز پڑھاتے ہیں, حضور نماز ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے سکھایا. تو حضور کو معلوم ہوا ارے جبرائیل کیا سکھائیں گے بھائی, جبرائیل وہی بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. آقا نے ایک ذہن دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ذہن دیا کہ جو جتنی تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندی عطا فرمائے گا. حضور خالی فرماتے نہیں, عمل کر کے بتاتے ہیں.
तवाज़ो ये कि जो अदना है उसको आगे बढ़ाया जाए, आला हो के पीछे हो जाया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने तवाज़ो का ज़हन दिया कि जिब्राइल अगरचे मेरे उम्मती है लेकिन मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मालूम ये हो गया कि अगर कभी कभी अदना आगे बढ़ता है, आला पीछे रहता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ऐसा भी फरमाया। समझ रहे ना, उस्ताद मत कहना जिब्राइल को। आका अलैहिस्सलाम तो खुद सारी कायनात के क्या है, क्या है उस्ताद, सारी कायनात के क्या है उस्ताद हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान तो में तो अल्लाह ताला फरमाता है हुजूर के बारे में कि मैं खुद इनका उस्ताद हूँ। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और उसने यानी अल्लाह ताला ने आपको उन चीजों का इल्म दे दिया जिनका इल्म आपके पास ना था। अल्लाह ताला उस्ताद हो गए। अरे मेरे महबूब का उस्ताद तो परवरदिगार आलम है। जिब्राइल तो हुजूर के पास आते हैं तो पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। ऐसे ही नमाज की तालीम भी मस्जिदों में दी जाती है। नमाज की तरबियत तो बार बार होनी चाहिए, बार बार तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि नमाज में क्या मसला पेश आए कोई जानता होता नहीं है। और नमाज के तरीके में तो बहुत गड़बड़ियाँ होती है बाबा, और ख़ास तौर से ईद और बकरीद। मैं ये नहीं कह सकता मैं मुनज़्ज़ा हूँ या ये मुनज़्ज़ा है, किसी से भी गड़बड़ी हो सकती है। नमाज में ऐसे मसले पेश आ सकते हैं कि मालूम भी ना हो, ऐसे भी मसले आ सकते हैं। नमाज में कोई दावा नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मसाइल नमाज के सीखना बहुत जरूरी है। तो मसाइल आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठकर सिखाया करते थे। एक हदीस से पाक तिरमिज़ी शरीफ रावी सुलेमान इब्न बुरैदा, ये अपने वालिद बुरैदा से रिवायत करते, वही बुरैदा असलमी जो झंडा लेकर आए थे गिरफ्तार करने के लिए। महबूब खुदा के चेहरे को देखा तो महबूब खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे। वही बुरैदा असलमी फरमाते एक शख्स आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फसअलहु अन मवाक़ीतिस सलाह, उन्होंने नमाज के वक्तों के बारे में पूछा कि नमाज का वक्त कब होता है, कब होता है, नमाज के औकात क्या है, नमाज के औकात के बारे में बता दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त नहीं बताया इतना, बल्कि करके बताया। आका फरमाते अकीम माना इंशाअल्लाह, हुज़ूर फरमाते हमारे साथ ठहर जाओ इंशाअल्लाह, बरकत के लिए ठहर जाओ हमारे पास। हम लोग होते तो आज जैसे चटपट जाते हैं मुफ्ती के पास फतवा लेने के लिए, फौरन दो, लिख दो फौरन। अबे गया तो लिख के नहीं दिए। तलाक का मसला है 5 मिनट में लेने आए, तलाक का मसला 5 मिनट में कोई मुफ्ती लिख के देगा, लेकिन चटपट एकदम। बोले 2 दिन से दौड़ाओ, मौलाना लिख के दिए नहीं। अरे मौलाना जुजिया तलाश कर रहे हैं, उस पर भी मसाइल निकाले जाते हैं, दलाइल नहीं पेश करेंगे, हवाला नहीं पेश करेंगे, बाद में आप खुद ही कहेंगे खुद से लिख दिया, हवाला भी नहीं दिया। मसला मालूम होना और है, हवाला देना और है। तो थोड़ा सब्र से काम ले। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ठहरो हमारे साथ। हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, ए बिलाल अजान कहो। हज़रत बिलाल ने अजान कही, इकामत कही। अजान कब कही, जब फजर का वक्त शुरू हुआ, सुबह सादिक का वक्त शुरू हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इकामत कहो। वो खड़े हो गए, उन्होंने इकामत कही, नमाज हुई। फिर जब ज़ोहर का वक्त आया, सूरज ढल गया, उसने फरमाया बिलाल अजान कहो। उन्होंने अजान कही, इकामत हुई, नमाज पढ़ी आका अलैहिस्सलाम ने। फिर असर का वक्त जब आया तो हुज़ूर ने असर के वक्त भी ऐसे ही किया, जबकि सूरज एकदम साफ और शफाफ था, रोशन था, बुलंद था। फिर मगरिब का हुक्म दिया जब सूरज डूब गया। उसके बाद इशा का हुक्म दिया जब शफक गायब हो गई। शफक लालवी जो होती है सूरज डूबने के बाद, उसको शफक कहा जाता है। जब शफक गायब हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा का हुक्म दिया। पहले दिन अव्वल वक्त, नमाज के 2 टाइम होते हैं ना, एक शुरुआती एक खत्म। तो पहले दिन आका अलैहिस्सलाम ने 5 नमाज़ें अव्वल वक्त में पढ़वाई। दूसरा दिन जब हुआ तो फनव्वरा बिल फजर, फजर को खूब रोशन कर दिया, एकदम उजाला कर दिया। और फजर को उजाले में ही पढ़ना चाहिए, मुस्तहब है ये। हाँ, रमजान में हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं कि अंधेरे में पढ़ना जायज भी है। तो खूब रोशन करके पढ़ा। फिर जोर का वक्त आया तो फरमाया अबरिदू, जोर को ठंडी कर दो, थोड़ा रुक जाओ। खूब धुकाले के टाइम पे जोहर थोड़ा सा ताखीर से पढ़ना चाहिए ताकि ठंडी हो जाए, गर्मी कम हो। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस है पाक, अबरिदु ज़ोर फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ही जहन्नम। आका फरमाते जोहर ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि जो गर्मी निकलती है वो जहन्नम की लपट से है। क्योंकि जहन्नम एक बार सांस ले और एक बार छोड़े, जब ले सांस तो सर्दी हो जाए पूरे, और जब छोड़े तो क्या हो जाए,
گرمی ہو جائے، اسی لیے ہم لوگ کیا مانگتے ہیں جب گرمی زیادہ ہو؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ جہنم سے میں حفاظت عطا فرما۔ وہی تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں ٹھنڈا رہتا ہے ہمیشہ، تو اس کا جواب بہت شاندار میں حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تربت پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرمائے، ان کے جامعے کو روزانہ ترقی عطا فرمائے، وہاں کے طلباء کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنائے۔ تو حافظ ملت نے بہت شاندار جواب دیا، ارشاد فرماتے سورج نکلا، جب سورج نکل گیا تو پورے میں دھوپ ہوتی ہے، لیکن جہاں درخت ہو نیچے سایہ، جہاں چھت ہو نیچے سایہ۔ تو کہا پورے میں دھوپ ہوتی ہے لیکن جہاں کسی نے رکاوٹ ڈال دی وہاں سایہ۔ تو ایسے ہی جب جہنم سانس چھوڑے تو پورے میں گرمی ہوتی ہے، لیکن جس علاقے میں ٹھنڈک زیادہ تو اس ٹھنڈک کی وجہ سے گرمی کا احساس کم۔ اے سی لگا لو تو آپ کا مسئلہ ہے نا، تو ٹھنڈک کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھا۔ پھر عصر کا جب وقت ہوا حضور نے حکم دیا، اذان ہوئی اور فرمایا تاخیر کرو، والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، پہلے جس دن پڑھے تھے اس سے تھوڑا ٹھہر کر آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی۔ پھر مغرب کا حکم دیا، شفق غائب ہونے سے پہلے پہلے ادا کی گئی۔ پھر عشاء کا وقت دیا جب تہائی رات چلی گئی۔ اس کے بعد ان کو بلایا، سائل کہاں گیا؟ وہ آئے، عرض کیا میں ہوں آقا علیہ السلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے درمیان جو وقت ہے وہی نماز کا وقت ہے۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اور ان کی تربیت کتنے دن میں ہوئی؟ کتنے دن میں؟ ایک دم آسان مسئلہ تھا، جلدی جلدی بتا دیا جاتا، ہو جاتا۔ اور ہماری طرح صحابہ نہیں رہے کہ بھول جاتے، ان کا ذہن، عربیوں کا ذہن بہت زیادہ، بہت حافظہ بڑا مضبوط ہوتا تھا ان کا، تو حضور بتا دیتے یاد ہو جاتا، اور نہیں یاد ہوتا تو حضور سے دعا کروا لیتے، حضرت ابو ہریرہ کی طرح۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ابو سترتاک، ابو ہریرہ چادر پھیلا دو، چنانچہ چادر بچھائی، آقا علیہ السلام نے کچھ دے دیا، کچھ نظر نہیں آیا، دے دیا، اور فرمایا ابو ہریرہ چادر سمیٹو، سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے چادر کو میں نے سمیٹا، سینے سے لگایا، اس تاریخ سے فرماتے میں نے جو بھی فرمان حضور کا سنا کبھی میں اسے بھولا نہ، کبھی نہیں بھولا۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو دعا کرا لیتے، لیکن آقا علیہ السلام نے 2 دن رکھ کے تربیت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز مشقت سے حاصل ہوتی ہے، تکلیف سے حاصل ہوتی ہے تو آدمی اس کی قدر کرتا ہے۔ اب بتاؤ فتوے ہم لوگ جلدی جلدی دے دیتے ہیں نا، تو قدر اسی لیے نہیں، جلدی میں کھڑے رہیں گے سوال، مفتی صاحب لکھ کے دو، ارے یار جا بابا ٹہل گھوم جا کر لینا، آخر اتنا معاملہ ہو گیا ٹہلتا رہا، ٹائم نہیں ملا خود کو، 15-20 دن معاملہ گزر گئے، 15 دن 20 دن بعد آیا، اب آ کے بول رہے ارجنٹ میں چاہیے، خود 15 دن نکال دیا تو ہوش نہیں رہا، یہاں 1 گھنٹہ بھی نہیں نکال پا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور نے مسجد سے نماز کے اوقات کی تربیت فرمائی، نماز کی بھی حضور نے مسجد میں تربیت فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بینہما جالس فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دن، اور رفاع فرماتے ہیں ہم لوگ تمام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل کالبدوی، ایک آدمی حضور کے پاس آ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیہاتی ہے، بدوی، بدو آدمی آیا، دیہاتی آدمی آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز اس ٹائم پہ نیا نیا اسلام آیا تھا، اب دھیرے دھیرے لوگوں کو اسلام کے بارے معلوم ہو رہا تھا، تعلیمات اسلام کو معلوم ہو رہا تھا۔ آج ہم تو 14 صدی بعد مکمل اسلام کو نہیں سیکھ پائے، 14 صدیوں کے بعد نہیں سیکھ پائے، بوڑھے ہو جاتے نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا اور سیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ امام کو پریشان کرو، میں پھر بولتا ہوں، اس سے پوچھو سکھاؤ مجھے۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس آئے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو تھے، فصلى فخف صلاته، تو نماز پڑھی تو فٹ 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 پڑھ کے آ گئے، ہلکی نماز پڑھی، آئے آقا علیہ السلام کو سلام کیا تو حضور نے فرمایا وعلیک فرج فصلی فإنک لم تصلی، آقا نے فرمایا وعلیک السلام، جا نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، وہ تو نماز پڑھ کے آئے تھے، آقا نے فرمایا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیرا پڑھنا بیکار تھا۔ پھر گئے فٹ 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 پڑھ کے پھر آ گئے، نماز ہلکی پڑھی، پھر آیا، پھر آقا کو سلام کیا دوبارہ،
حضور نے فرمایا وعلیک السلام فرجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا کے نماز پڑھ لے کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی 2 بار. پھر گئے وہ. اگر ہم کو کوئی اتنا مسئلہ بتا دینا ابے چھوڑ نماز فالتو، اب نہیں آؤں گا نماز پڑھ، پہلی بار نماز پڑھنے آیا مسئلہ بتایا رہے سے ٹھوکے دے رہے مسئلہ، ایسی ہے نا. ہاں مسئلہ خالی وہاں سب یار غلط ہو رہا ہے. ابے ہماری عزت لے لیے 4 آدمی کے سامنے، عزت لیے نہیں عزت بنا دیے 4 آدمی کے سامنے کہ نماز بچ گئی. یہاں 4 لوگ ہیں نماز بچ جائے گی، وہاں 1000 لوگ کروڑوں لوگ ہوں گے محشر کے دن. وہاں پہ کیا ہوگا؟ ان صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عزت گئی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے عزت جاتی نہیں ہے. اگر عزت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی سے ملا کرتی ہے، شریعت کی پابندی سے ملا کرتی ہے، نماز کی ادائیگی سے ملا کرتی ہے، مسجدوں میں آنے سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمایا کرتا ہے. تو صحابی 2 بار گئے، برا نہیں مانے، ہماری طرح ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. برا نہیں مانے، پھر گئے پڑھ کے پھر آ گئے. پھر جیسے ہی آیا آقا نے فرمایا سلام کیا، حضور نے کہا وعلیک السلام فرجع فإنک فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا نماز پڑھ. 3 بار. اب تو ہم لوگ ہوتے بھاگی جاتے مسجد سے، پھر تو زندگی بھر رخ نہیں کرتے. معلوم نہیں کیسا امام آ گیا جو ہماری نماز کے پیچھے پڑا رہتا. ڈائریکٹ امام کو دوش یہ نہیں دیکھ رہے کہ امام بھی سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہے. جب امام نے سنت مصطفیٰ ادا کر لیا تو ہم کو بھی سنت صحابہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا. تو جب 3 بار ہو گیا تو آخر میں آ کے جانتے ہو کیا ہے؟ بھاگے نہیں. آخر میں آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سمجھ میں نہیں آ رہی، فعلمنی، آپ مجھے سکھا دیجئے. آپ مجھے کیا کر دیجئے؟ سکھا دیجئے. برا نہیں مانے. 4 آدمی کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، وہاں کہہ رہے سکھا دیجئے. کیونکہ یہاں نماز اگر صحیح ہو گئی تو روز محشر سب سے پہلے جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہی ہوگی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے تمام معاملات اچھے ہوں گے، جس کی نماز خراب ہوگی اس کے تمام معاملات خراب کر دیے جائیں گے. تو اس لیے نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیجیے. آقا علیہ السلام نے سکھانا شروع فرمایا کھڑے ہو تو یہ کہو، پورا طریقہ. پھر آقا علیہ السلام نے پورے طریقے کی تعلیم دی. وہاں پہ جو صحابہ موجود تھے ان کو بھی طریقہ معلوم ہو گیا اور جو آئے تھے ان کو بھی معلوم ہو گیا. پوچھا ایک نے سب کو معلوم ہو گیا. اس لیے اگر امام کسی کو طریقہ بتاتا ہے 4 آدمی کے سامنے تو برا مت مانے، آپ کا بھی صحیح ہو جائے گا اور جو 4 لوگ بیٹھے ان کا بھی صحیح ہو جائے گا، ہے نا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ گڑبڑی کہاں کر رہے تھے؟ بہت لمبی حدیث ہے. گڑبڑی کہاں کر رہے تھے معلوم؟ رکوع کرتے نا تو رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ قومے میں صحیح کھڑے نہیں ہوتے، بس سمع اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہی کر رہے تھے، سمع اللہ اللہ اکبر. تو صحیح سے قومہ نہیں ہو رہا تھا اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ صحیح سے نہیں ہو رہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز صحیح نہیں ہوئی. 3 بار دوڑا دیا. کیوں؟ چاہتے تو ڈائریکٹ سکھا دیتے، لیکن 3 بار دوڑایا. کہا احساس ہو جائے ٹائم ٹوٹا ہے، تھوڑا احساس ہو جائے اور پھر اس کے بعد قدر کریں گے. یہ نماز کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس لیے حضور نے سکھایا. اور یہ بھی آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جو بندہ کوئی واجب چھوڑتا ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے سجدہ سہو وغیرہ نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. لاکھ رکوع سجدہ کر لے نماز ہوتی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو نماز سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بتانا مقصد یہ ہے کہ مسجد سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کہیں سے نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنی مسجدوں سے رشتہ کیا کر لیں، کریں گے مضبوط کر لیں مضبوط رشتہ. نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں میں آئیں. ارے جینا سب کو ہے. ارے جانور بھی زندگی گزارا کرتے ہیں. ہماری اور جانور کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ جانور کچھ بھی کرتا ہے لیکن جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو فرمان خدا پہ عمل کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتا ہے. عبادت کی بنا پر، علم کی بنا پر اللہ تعالی نے ہم کو ممتاز فرمایا. لہذا مسجدوں سے رشتہ مضبوط کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. چھٹی لاکھ ہو، جہاں موقع مل جائے آپ ٹہلنے بھی گئے، موقع مل جائے
کوئی صحیح العقیدہ امام مل گیا اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔